अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपकी होस्ट नज़रा मून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं राजा ज़िया उल हक़ की एक वीडियो पर, जिसमें बताएंगे कि कैन मैन एंड वुमेन बी फ्रेंड्स। देखिए, आजकल का माहौल ना बड़ा वाहियात है। को एजुकेशन आम है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्शन हो रही है आजकल। और जहाँ पे को एजुकेशन ना भी हो, ये इंसान की फितरत है कि वो अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होता है। दैट इज़ नेचुरल फिनोमेना। इसी वजह से इस्लाम ने हलाल तरीके रखे हैं जिसको इंसान ऑप्ट करके अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर सकता है। बट आजकल ये जो ट्रेंड चल गया है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़का और लड़की दोस्त भी रह सकते। दिस इज़ ऑल बकवास। क्योंकि मैं एक ऐसे माहौल से आई हूँ जहाँ पे मैंने रह के देखा है। आई हैव बीन टू को एजुकेशन सिस्टम। मेरा स्कूल को था, मेरा कॉलेज सेपरेट था, बट जहाँ सेपरेट भी था लेकिन वहाँ पर भी लड़कियाँ ऐसी थी कि किसी तरह मौका मिल जाए छुट्टी के बाद हम मेल से मीटअप कर लें, अपने फ्रेंड से मीटअप कर लें। आई डोंट नो कैसे ऐसे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। इंटरनेट बहुत बड़ी डिज़ीज़ है आजकल जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। मीडिया ऐसी चीज़ों को, दोस्तियों को प्रमोट कर रहा है कि इट्स ऑल नॉर्मल, हैविंग अ बॉयफ्रेंड इज़ नॉर्मल और क्रिएटिंग फ्रेंड्स इज़ नॉर्मल और ज़िंदगी हंसी खुशी ऐसी ही गुजरेगी। नो, देर आर महरम पीपल हु कैन बी योर फ्रेंड्स, इवन बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन वो रास्ता कौन इख्तियार करे, हमें अपनी नेचर से बगावत तो करनी है। तो इस माहौल में मैं जब रह कर आई हूँ तो मुझे पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं होता। मेल एंड फीमेल कैन नॉट बी फ्रेंड्स। क्यों, कैसे? पहले हम वीडियो की तरफ चलते हैं और साथ साथ अपनी राय भी तो उसमें आज का सवाल दो शामिल है। करते पहला हैं। सवाल ये है, व्हाट इफ आई एम जस्ट फ्रेंड्स विद अ गाय। और दूसरा सवाल है कि आजकल लोग जो ना महरम को अपने बहन भाई बना देते हैं, प्लीज इस बारे में बता दें। अच्छा, ये जो मेल फीमेल फ्रेंडशिप वाला मामला ना, ये जरा काफी पेचीदा मसला है। सबसे पहली बात ये कि मेल फीमेल इंटरेक्शन के अंदर डेफिनेटली देयर इज अ टाइप ऑफ केमिस्ट्री जो कि बिल्डअप हो सकती है। यानी फ्रेंडशिप से मुराद हम क्या लेते हैं? हम कहते हैं जब मेल फीमेल फ्रेंड्स हैं तो इनअप्रोप्रिएट मजाक भी होंगे, उसमें हाई फाइव्स भी होंगे, उसमें एक यारी होगी, उसमें दोस्ती का समा होगा, उसमें फिर आपके पास कैजुअलनेस होगी, ज्यादा फ्रैंक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। इंसान की दोस्ती को डिफाइन करती है। हम अपने दोस्तों के साथ क्या क्या हमारा रिलेशनशिप होता है। एक मैं कुछ ऐसा पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था जो कि काफी वायरल हुआ, यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी का था, जहाँ पे एक लड़के ने जाके पूरी यूनिवर्सिटी में लोगों से इंटरव्यू किए और जाके लड़कियों से भी पूछा और लड़कों से भी पूछा कि do you think that girls and guys can be friends? And surprisingly, all the girls they said in the video कि yes we can be friends. लेकिन जब यही सवाल लड़कों से पूछा गया तो किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हम फ्रेंड्स हो सकते हैं, बल्कि उन्होंने यही इसी बात पे कहा किया कि नहीं, हमारे दिल में कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है जो कि उस रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप से आगे ले जाना चाहती है। No. 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 It'd be hard to do. I mean, we're all men, so of course we're going to have those feelings. I don't believe so. No. I guess what I'm saying is no. And we can be content with just friendship, and we can be silent regarding those feelings, but we're going to have them. अच्छा, अगर ये मेल फीमेल फ्रेंडशिप इतनी ही अमेजिंग और इतनी अच्छी और इतनी ही पाकीज़ा चीज़ है तो खुद जरा थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, अगर आपकी अपनी बहन आपको ये कहे कि भाई आई एम जस्ट फ्रेंड्स विद अ गाय। हाँ, हम सुबह शाम हैंग आउट करते हैं, आपस में मिलते हैं, लेकिन बिलीव मी व्हेन आई से वी आर जस्ट फ्रेंड्स। व्हाट इफ आपकी अम्मी आपसे ये कहें कि बेटा हाँ, मैं ऑफिस जाती हूँ या मेरा कहीं बाजार जाना होता है और वहां पे एक शख्स है जिसके साथ आई एम जस्ट फ्रेंड्स, हाउ वुड दैट मेक यू फील? या आप सोचें कि आप बहन है और आपका एक भाई है और आपका भाई आपसे ये कहता है कि मेरे यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियां जो कि मेरी फ्रेंड्स हैं, या कोई एक दो लड़कियां जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ हैंग आउट करता हूँ, सोशलाइज करता हूँ, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, हाउ वुड दैट मेक यू फील? और व्हाट इफ योर फादर टेल्स यू कि बेटा ऑफिस में मैं काम करता हूँ तो मेरी कॉलीग जो है उससे कॉलीग नहीं है बल्कि शी इज माई फ्रेंड, मैं उनके साथ कन्फाइड करता हूँ, मैं अपनी दिल की बातें उनसे शेयर करता हूँ, हमारे बीच में एक ट्रस्ट और म्यूचुअल रिलेशनशिप है, हाउ वुड दैट मेक यू फील? तो पता हम सबको होता है कि दाल में कुछ काला है, और यही चीज है जिसमें अल्लाह ताला इसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि अगर तुम रिलेशनशिप करना चाहते हो जरूर करो, निकाह कर लो। अगर तुम रिलेशनशिप करना चाहते हो, अल्लाह ने तुम्हें घर के अंदर ऐसे लोग प्रोवाइड किए, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी खाला है, तुम्हारी पोपो है, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स आपके हैं जिनके साथ अगर आप इंटरेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी उसमें। लेकिन जब ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन की बात आती है किसी और सोशल सेटिंग में, तो उसमें कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जिसको आपको और मुझे फॉलो करना होगा। बट ये बेनिफिट्स, एक बात हमारे सामने क्लियर है कि हमारे दीन में भी, इस्लाम में, जो मेल फीमेल इंटरेक्शन है उसके पीछे कुछ गाइडलाइन है, और हमारे जो महरम रिलेशनशिप्स है वो हमारे बहनें भाई और इसी तरह हमारे ब्लड रिलेटिव्स है वो हैं, या फिर अगर किसी के साथ आपका निकाह हो जाए तो वो है।
Now the issue is کہ جب میل فیمیل انٹریکشن ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی ایک مرد اور عورت ایک ساتھ اکیلے ہوں گے جو کہ نامحرم ہے، ان کے بیچ میں ایک تیسرا بھی ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ شیطان ہوگا. اور شیطان اس کیس میں کیا کرتا ہے کہ وہ مرد کے کان میں بھی کوئی بات ڈالتا ہے اور پھر عورت کے کان میں بھی کوئی بات ڈال دیتا ہے، اور دونوں کو وسوسے ڈال کے آپس میں ایک اٹریکشن کریٹ کرواتا ہے، اور اس اٹریکشن کو پھر آہستہ آہستہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، اور پھر ایک الٹیمیٹ زنا ہے جو کہ ایکچوئل فزیکل ایکٹ ہے جو کہ ایک مرد اور عورت کے بیچ میں ہو سکتا ہے. سو آل آف دیز اسٹیجز آر اسٹیجز آف زنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن فرمایا کیا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. ڈونٹ ایون اپروچ اٹ، ڈونٹ ایون کم کلوز ٹو اٹ. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں. اگر میرے اسٹڈی روم میں ایک ایسا پلگ ہے، ایسا ساکٹ ہے جو کہ تارے اس کی ایکسپوزڈ ہے، تو میں کبھی بھی اپنی چھوٹی بیٹی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ان تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کمرے میں ہی نہیں جانا. ریزن بینگ کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ چھوٹی ہے، اگر وہ کمرے میں جائے گی وہ ان تاروں کو دیکھے گی، مے بی وہ اس سے اٹریکٹ ہو جائے اور ان کو ہاتھ لگا دے، اور ایٹ دی اینڈ پہ ڈیمیج اسی کو ہوگا. تو بجائے یہ کہنے کے کہ ان تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا، میں اس کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ نے بیٹا اس اسٹڈی میں ہی نہیں جانا. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب حکم یہ دے رہے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، تو یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا، بلکہ یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا. جو بھی کام آپ کو زنا کے قریب لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس بھی نہیں جانا. تو زنا کے قریب کون سا کام لے کے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ فرسٹ پہلی دفعہ آپ نے فرینک ہونا شروع ہوئے، گپے مارنی شروع کی، اور پھر اس کے بعد پیار محبت کی باتیں شروع ہو گئی، پھر واٹس ایپ پہ آپ نے میسیجنگ شروع کر دی، فیس بک پہ ایڈ کر لیا، ملنا شروع کیا، ڈیٹس پہ جانا شروع کیا، کرتے کرتے ایونچولی یو کیم ٹو دیٹ کنکلوژن جہاں پہ ایک انسان زنا تک پہنچ جاتا ہے. جس طرح ہمیں یہ کہا ولا تقربوا الزنا، آدم علیہ السلام کو یہ کہا ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آپ نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. اس درخت سے کھانا، اس سے پھل توڑنا تو دور کی بات ہے، آپ نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. اگر آپ قریب چلے گئے فتكونا من الظالمين، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کے درخت کے قریب چلے گئے، اور پھر انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں پھر خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. بالکل اسی طرح سے جو شخص بھی زنا کے قریب جا رہا ہوتا ہے، ابھی زنا کیا نہیں، زنا کے قریب جا رہا ہے، وہ بھی بائی ڈیفالٹ ظالموں میں شامل ہو جاتا ہے. Now the thing is کہ میل فیمیل انٹریکشن کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا میل فیمیل انٹریکشن بالکل ناجائز اور حرام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کسی ضرورت کے تحت آپ لوگ بات کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی پبلک پلیٹ فارم پہ کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ اپنے انٹریکشن کو لمیٹڈ رکھیں. واٹ ایم آئی ٹرائنگ ٹو سے؟ I'm trying to say اگر ایک عورت جو ہے وہ بازار جاتی ہے اور کچھ سامان خریدنا چاہ رہی ہے تو جا سکتی ہے، دکاندار سے کہہ سکتی ہے بھائی صاحب یہ کتنے کا ہے، وہ بتاتا ہے جی یہ 1000 روپے کا سوٹ ہے، ٹھیک ہے آپ دے دیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ پرپسفل انٹریکشن ہے. دوسری چیز یہ انٹریکشن پرپسفل ہونے کے ساتھ ساتھ کسی پبلک جگہ پہ ہونا چاہیے، پرائیویٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی پرپسفل بات بھی ہو، آپ قرآن حدیث بھی پڑھ رہے ہوں تو اکیلے میں نہیں پڑھ سکتے کہ جی پلیز آپ اکیلے آئیے گا، آپ سے اکیلے میں بات کروں گا، اکیلے سے بات سمجھاؤں گا، ایسے نہیں. کسی مطلب 3 از اے کراؤڈ، تو 2 جب لوگ اکیلے ہوں گے تو ان میں تیسرا شیطان ہوگا. جب 3 لوگ یا 4 یا زائد ہو جائیں گے پھر وہ ایک کراؤڈ بن جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک میٹنگ سے، ایک ڈسکشن سے، ایک سیشن سے بات ہو گئی ہے اور آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو چکا ہے تو پھر بغیر وجہ کے دوسری، تیسری اور چوتھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ نے پوچھیں کہ کیا میل فیمیل فرینڈشپ ہو سکتی ہے، تو فرینڈشپ تو نہیں ہو سکتی. ہاں، ضرورت کے تحت کسی پروجیکٹ اسائنمنٹ پہ کام ہو سکتا ہے وداؤٹ ڈیولپنگ دوز فرینک ایموشنز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو اگر آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت اس کشمکش میں ہے کہ جی آئی ہیو سم فرینڈز فرام دی اپوزٹ جینڈر، اسٹاپ فولنگ یورسیلف. فیلنگ ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. میں ایک شخص کو جانتا تھا جس نے کسی کو اپنی منہ بولی بہن بنایا تھا، جو کہ آپ کا سوال بھی تھا. منہ بولی بہن بنایا تھا اور 5 سال کے بعد اس کی 19 سے شادی ہو گئی. تو سبحان اللہ، دے گو. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارا بھائی ہے یا بہن ہے، لیکن منہ سے کہنے سے نہیں ہوتا. بہت سی اسٹوریز ہیں ایسی جو شاید مجھے بتاتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگ رہا، کیونکہ حیا کے تھوڑے سے خلاف ہو جاتی ہیں. اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پروموٹ اینی تھنگ دیٹ ول ہارم دا سوسائٹی، نیگیٹیوٹی، نو. بٹ ہماری یونیورسٹی میں ایک ایسا ہی شخص تھا جو ایک اب ہماری فرینڈ کو بولتا تھا کہ یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بہن ہے، اور اپنی ساری باتیں شیئر کرتا تھا اس سے. وہ بھی بہت اسی طرح تھی کہ نہیں یہ تو میرا بھائی ہے، اور دونوں میں تمام باتیں شیئر ہو رہی ہیں، پرائیویٹ ٹاکس ہو رہی ہیں. دے آر آلویز ٹوگیدر، دے آر سٹنگ ان اے کارنر. ہم جہاں جا رہے ہیں، ہم کیفیٹیریا جا رہے ہیں، ہم جس جگہ سے جا رہے ہیں وہ لوگ ساتھ ساتھ ہیں. لائک ریئل بہن بھائی بھی ایسے نہیں ہوتے ہوں گے جس طرح وہ رہتے تھے. بٹ کسی نے کنفرنٹ بھی کیا کہ بھائی if you are interested in her, just ask her out. But then he said نہیں، تم ایسے کیسے سوچ سکتے ہو، اور وہ تو میری بہن ہے، اور آئندہ میں نہ سنوں. اور آج اس شخص نے اسی بہن سے شادی کی ہے. استغفر اللہ. آئی مین چلو حلال تو کر لیا، لیکن یو اسٹارٹیڈ فرام دا حرام وے. اور اسلام میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی شخص پسند ہے، آپ اس کے گھر رشتہ بھیجیں، اس کے گھر والوں سے بات کریں، اینڈ دین اف دے گیو اے پازیٹیو سائن یو گڈ ٹو گو. بٹ دا سوسائٹی ہاؤ اٹس ورکنگ، اسکولس اور کالجز میں اٹس وے ان اپروپریٹ. ہمارے ایجوکیشن سسٹم، ہمارے گھر والوں کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم جس جگہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں وہاں یہ ماحول نہ ہو، وہاں اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن
کہتے ہیں بھائی کانفیڈنس گین ہوگا اس طرح سے. نہیں یار, کانفیڈنس بچے کا اس طرح نہیں گین ہوتا کہ آپ اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کرو تبھی کانفیڈنس آئے گا. دیر مینی ویز اس طرح کی اسکلس ڈیولپ کرنے کے لیے. اسپیچز کنڈکٹ ہوتی ہیں, ڈبیٹس ہوتی ہیں ود ان دا سیم جینڈر. یو ٹاک ٹو سم پروفیشنل, یو کنسلٹ سم ون. تو کانفیڈنس کا تعلق اپوزٹ جینڈر سے نہیں ہے, کیونکہ میں بہت دفعہ سنتی آئی ہوں کہ بھائی اپوزٹ جینڈر میں رہنے سے نا کانفیڈنس گین ہوتا ہے. بھائی ہوتا ہوگا, بٹ اس کے ادر ویز بھی ہیں اسکل کو ڈیولپ کرنے کے. اوکے, سو دس از اٹ فار ٹوڈے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ٹو کامنٹ اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. کسی ویڈیو میں ریئیکٹ کروانا ہے, آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے اینڈ یو وانٹ می ٹو ریئیکٹ آن اٹ, ٹو mention it on the do mention it in the comment section and hope to see you in another video. This is Niqabi Girl. Ijazat hai. Assalamu alaikum wa rahmatullah.